اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لو. قرآن پڑھتے وقت آزان ہو جائے تو کیا بند کر دیں؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اذان اگر ہونے لگے تو کیا بند کر دیں؟ ہاں بھائی، قرآن آپ اس ٹائم 2 منٹ کے لیے بند کر دیں، 2 یا 3 منٹ کی اذان ہوتی ہے، نماز اذان کا جواب دیں، پھر تلاوت شروع کر دیں. ایک سوال یہ ہے، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس پر غیر مسلم جن ہے اور اسے غیر مسلم ہی اتارے گا، تو کیا کسی پنڈت یا ہندو عامل کو اس سے علاج کرائیں؟ اللہ کوئی مسلمان عامل یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہندو جن ہے اس پہ. بھائی وہ کیسا مسلمان ہے جسے غیب کی باتوں کا پتہ لگ گیا کہ اس پہ ہندو جن ہے؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، انہوں نے اڑائی ہوئی ہیں الٹی سیدھی. اور یہ تو اپنے ایمان سے فارغ ہو جائے. اگر کسی ہندو پہ وہ بھیج رہا ہے، وہ کون سا اسے اتار دے گا سوائے شرکیہ چیزوں کے، اور کیا بتائے گا اسے؟ وہ یہ گناہ ہے بتانا اس طرح. اگر اس کے بس کا نہیں ہے تو وہ منع کر دے صاف طور پہ کہ بھائی دیکھو کسی اور کو دکھا لو، میرے بس کا نہیں ہے. مگر یہ جملہ کہنا کہ اس میں تو ہندو جن ہے اور اسے کسی پنڈت پہ لے جاؤ، یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے، ایمان سے فارغ ہو جائے گا. اگر کوئی چاہے کہ اپنی جائیداد میں لڑکا لڑکی کو برابر حصہ دوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا لڑکا لڑکی کو برابر حصہ دینے کی کوئی بات کرے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی اللہ نے تو طے کر دیا معاملہ کہ مرد کا حصہ جو ہے وہ دگنا عورت سے ہوگا. تو مرنے کے بعد اگر وہ یہ بات لکھ کے بھی جاتا ہے تب بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے غلط وصیت کی اصلاح ضروری ہے. تو لڑکی کو آدھا حصہ اپنی زندگی میں وہ چاہے تو وہ دے سکتا ہے، مالک بنانا پڑے گا، لیکن یہ نہیں کہ لکھ کے دے دے کہ بھائی میرے بعد میری لڑکی کو بھی برابر کا حصہ دینا. اگر اور سارے وارث جو ہیں وہ تیار ہوں اس بات کے لیے کہ ہماری بہنوں کو زیادہ حصہ دیا جائے، برابر کا حصہ دیا جائے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اور وارث تیار نہیں ہوں گے تو تمام رشتہ داروں کو اکٹھا ہو کے اس وصیت کی اصلاح کرنی پڑے گی. کیا فرض نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھ جائے اگر کوئی شخص تو کیا نماز ہو جائے گی اس کی؟ ان کا سوال یہ ہے فرض نماز میں دوسری رکعت میں غلطی سے بیٹھ گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہ بھائی، فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوا کرتی. اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، اگر معذوری ہے تو پھر تو ہو جائے گی. تو اگر وہ غلطی سے بھول سے بیٹھ گیا تو اسے وہ رکعت دہرانی پڑے گی، سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا. ویسے فتویٰ لے لیں اس کے بارے میں زیادہ بہتر ہے. جو وضو سے مرتا ہے کیا اسے شہید کہیں گے؟ جو وضو سے مرتا ہے، ان کا سوال یہ ہے کوئی وضو سے اگر مرے تو کیا اسے شہادت کا مرتبہ ملے گا؟ بالکل ملے گا. اور جو وضو کر کے سویا رات میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تب بھی شہادت کا مرتبہ ہے. کوئی عورت اگر عدت میں ہو تو کیا وہ یوٹیوب وغیرہ دیکھ سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت عدت میں ہو تو کیا یوٹیوب وغیرہ دیکھ سکتی ہے؟ دیکھو جی، عدت ایک سوگ کا پیریڈ ہے، 4 مہینے 10 دن کی، اس کی قیمتی چیز گئی. اگر یوٹیوب پہ کوئی اس کا یوٹیوب چینل ہے اور اس سے اس کا بزنس چلتا ہے اور کام ہے تو وہ پاک چیز اگر ہے تو بالکل دیکھ سکتی ہے. صرف عدت کے جو 4 مہینے 10 دن ہیں وہ سوگ کے دن ہیں، باقی دنیاوی تمام کام جو پہلے کرتی تھی بعد میں بھی کر سکتی ہے، تفریح وغیرہ کے علاوہ. سوال ہے کیا سجدہ تلاوت واجب ہے؟ کب کرے؟ کیا سارے سجدے ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. سجدہ تلاوت قرآن میں جو سجدے آئے ہیں وہ ایک روایت، مطلب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 14 ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 15 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مقاموں پہ سجدہ کیا کرتے تھے. ان کا سوال یہ کیا وہ واجب ہے؟ واجب نہیں ہے بھائی، سنت ہے، کیونکہ نبی نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ آپ کرو. کیونکہ ایک واقعہ ملتا ہے حدیثوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نماز پڑھائی تو سجدے والی صورت جو ہے وہ تلاوت فرمائی تو سجدہ کیا. اگلے دن پھر نماز پڑھائی، وہی صورت تلاوت فرمائی اور سجدہ نہیں کیا. اور بعد میں سلام پھیر کے بتایا لوگوں کو کہ میں نے اسی لیے آج سجدہ نہیں کیا کہ تاکہ تم لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ سجدہ کرنے کا حکم ہمیں نہیں ہے ہر بار، لیکن کرنا چاہیے میرے نزدیک، کیونکہ نبی اکثر کرتے تھے. سورہ نجم میں سجدہ ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو حضور نے سجدہ کیا، اور ایک بار اور میں نے سورہ نجم ہی کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو حضور نے سجدہ نہیں کیا. تو اس لیے جو کرتے ہیں بہت ثواب کا کام ہے. اگر چیزیں چھوٹ جائے تو وہ اپنے آپ کو گلٹ نہ کرے اندر ہی اندر، یہ نہ سمجھے کہ ہم سے بڑا گناہ ہو گیا. اور ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ہاتھ کے ہاتھ کرنے میں یہ ہے کہ آپ کا بوجھ اترے گا، ہاتھ کے ہاتھ آپ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں ہاتھ کے ہاتھ آپ سجدہ کر دو. اور وضاحت کر دوں، اس کے لیے کعبے کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں ہے. اور وضاحت کر دوں، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ اپنی اولاد کو
جائیداد سے محروم کر کے جا سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے باپ اگر ناراض ہے تو کیا جداد کو محروم کر کے جا سکتا ہے اولاد کو جداد سے؟ بھائی وہ لکھ کے بھی جائے گا تب بھی میں بتاتا رہا ہوں آپ کو اصلاح کرنی ہے اس کی وصیت کی. اگر وہ غلط وصیت کر گیا زندگی میں، اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا جواری ہے یا ڈرگس لیتا ہے، میری جداد، میرے کاروبار، میری چیز جو برباد کر دے گا، تو وہ یہاں کسی اور بیٹے کو، کسی اور اپنی بیٹی کو یا داماد کو مالک بنا جائے، مگر انہیں قبضہ دینا پڑے گا. موت کے ٹائم جو چیزیں اس کے قبضے میں ہوگی، جن چیزوں کا وہ مالک ہوگا، اولاد کیسی بھی نافرمان ہو، کیسی بھی بگڑی ہوئی ہو، اسے ہر حال میں اللہ کی شریعت کے مطابق حصہ ملے گا جو اللہ نے طے کر دیا. فرض نماز میں اگر ایک سجدہ کیا یا تین جلدی سجدہ سو کر لیا نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے نماز میں اگر ایک سجدہ کیا یا تین کر لیے، سجدہ سو کر لیا، نماز ہو جائے گی؟ فرض نماز اگر ہے ایک سجدہ کیا تو پھر تو وہ نماز نہیں ہوگی. اگر یاد آ جائے آپ ایک رکعت اور پڑھو، اس میں دونوں سجدے کرو اور پھر سجدہ سو کرو، ہو جائے گی. لیکن اگر تین کر دیے تو سجدہ سو سے انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا. کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رکن ہے سجدہ، 2 سجدے رکن ہے نماز کے. اگر آپ کا رکن چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، تو اس کے لیے آپ کو وہ رکعت بھی دہرانی ہے اور اس کے بعد سجدہ سہو بھی کرنا ہے. ایک سوال آیا مطلب کیا نسوار یا گٹکا کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے نسوار یا گٹکا کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا بھائی. لیکن حضور نے فرمایا کہ گندے منہ کے ساتھ جو ہے وہ یار یہ وضو کا پوچھ رہے ہیں، مسجد میں جانے کا نہیں پوچھ رہے. اگر یہ مسجد میں جانے کا پوچھیں پھر میں وہی جواب دوں گا. سوال ہے کیا کپڑے بدلنے سے، گانا سننے سے یا بیڑی پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کپڑے بدلنے یا گانا سننے یا بیڑی پینے سے نہیں ٹوٹتا وضو. ان چیزوں سے بھی نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کی الگ علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ انشاءاللہ کی دن پورا موضوع اسی پہ ہوگا. اگر بیوی تعلیم حاصل کرنا چاہے اور مرد کے پاس پیسے نہ ہو اتنے، تو تعلیم نہ دلا پانے کی وجہ سے گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ ان کا سوال یہ بیوی تعلیم حاصل کرنا چاہے اور مرد کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا. گناہ گار وہ ایک شکل میں ہوگا اگر وہ نان نفقہ نہیں دے گا. نان نفقے میں 3 چیزیں ہیں: کپڑے، کھانا اور رہنا. اس کے علاوہ باقی سب لوازمات ہیں. اگر اس پہ پیسے نہیں ہیں بالکل معافی مانگ لے اور بالکل نہ کرے کام کہ قرضہ لے اب پھر پریشان ہوتا پھرے. ضروری نہیں ہے اس کے لیے، اور اگر پیسے ہوں تو ضرور تعلیم حاصل کرائے، خود بھی کرے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ تمام مسلمانوں میں فرض ہے. اسی میں سوال آ رہا ہے بیوی اگر پڑھی لکھی ہو اور یہ مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو کیا بیوی جاب کر کے اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شوہر جو ہے پریشانی میں ہو، بیوی پڑھی لکھی ہو، جاب کر کے ہاتھ بٹھائے، بالکل بٹا سکتی ہے، مگر جو نبی کی تعلیمات ہیں انہیں ان حدوں میں رہتے ہوئے پردے والی نوکری ہو اور عورت مرد کا خلط ملت نہ ہو، تب چلے گا کام. کیا قبر پر پیر رکھنا یا بیٹھنا گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ قبر پہ بیٹھنا یا پیر رکھنا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں. یہ بڑے گناہوں میں ہے قبر پہ پیر رکھنا یا بیٹھنا، کیونکہ نبی نے تو ایک بار یہ فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ برداشت کر لینا کہ انگاروں پہ بیٹھ جاؤ، قبر پہ نہ بیٹھنا. اتنی سخت حدیث ہے. کسی بہن کا سوال ہے حیض کے دن کیسے طے کریں؟ کبھی 7 دن کے آتے ہیں اور کبھی 9 دن کے. حیض کے دنوں کے معاملے میں علماء دین یہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. 10 دن کے بعد بھی اگر بلڈ آتا ہے تو کپڑا لگا کے پاک ہو کے نماز پڑھنی ہے. پھر وہ بیماری کا خون ہے تو وہ اپنی عادت دیکھ لیں. 7 دن کی ہے تو 8ویں دن اگر مان لو خون آتا ہے تو 1 دن انتظار کر کے اس کے بعد پاک ہو کے نماز پڑھ لیں. 10 دن تک بھی اگر آتا ہے تو پھر وہ ہر حال میں انہیں پاک ہو کے نماز پڑھنا ہے اور اپنا علاج بھی کرائیں. آپ کی دیکھ بھال نہ کرنے والے رشتہ داروں سے بھی آنا جانا بولنا چھوڑ سکتے ہیں؟ جو اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرتے، جو اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرتے بچے، کیا ان سے آنا جانا چھوڑنا بولنا چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں بھائی، ایسی سختی نہیں ہونی چاہیے. ہاں ان پہ تنبیہ کرنی چاہیے. آپ انہیں اشارتاً یہ کہہ سکتے ہو بھائی یہ ٹھیک نہیں کر رہے آپ، اور اپنا جو معاملہ ہے انہیں بتاؤ کہ ہم ناراض ہیں اس بات سے. ہو سکتا ہے وہ آپ کا اتنا لحاظ کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ ماں باپ کی بے حرمتی جو ہے وہ بڑے گناہوں میں ہے. مگر اگر آپ نے قطع رحمی کر دی، بول چال بند کر دی، آنا جانا، تو پھر انہیں آپ تبلیغ نہیں کر سکتے. کس طرح بتاؤ گے انہیں پھر آپ دین؟ کوشش یہ کرو اگر آپ فرما بردار ہیں تو ان کی دعوت کرو، اپنے گھر میں بلا کے انہیں اپنا اخلاق دکھاؤ کہ ہم کیسے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، تب جو ہے وہ چلے گا کام. کسی بزرگ سے اجازت لے کے کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ
کوئی عمل کرنے سے پہلے کسی بزرگ کی اجازت کی ضرورت ہے؟ بھائی بالکل اجازت سے بھی کر سکتے ہیں، بنا اجازت کے بھی، کیونکہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اجازت لینی ضروری ہے، لیکن اجازت لے کے کرنے میں زیادہ فائدے دکھتے ہیں، بزرگ لوگ بھی یہی بات کہتے ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ نبی نے یہ بات فرمائی ہو۔ تو اس لیے بالکل اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، کسی کی اجازت نہیں بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کا کلام ہے، بالکل برکتیں ملیں گی۔ آج سوال کم کر دیں میرے خیال میں ہم لوگ، کیونکہ کھانا کھائیں گے، کر لو بھی جو جس کے پاس سوال ہو۔ امریکہ میں بچوں کو کچھ قطرے پلائے جاتے ہیں، سنا ہے اس میں جانور کی چٹنی ہوتی ہے، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ امریکہ میں کچھ قطرے بچوں کو لازمی پلائے جاتے ہیں، سنا ہے اس میں جانوروں کی چربی ہے۔ بھئی یہ باتیں یہاں بھی ہم نے سنی کہ فلاں صابن میں یا فلاں ٹافی میں یا فلاں چاکلیٹ میں اس طرح سور کی چربی ہے۔ جب تک کمپنی خود کلیم نہ کرے نا کہ ہم نے اس میں سور کی چربی ملائی ہوئی ہے، تب تک آپ بالکل بنا تحقیق چیزیں کھاؤ پیو، اور اگر وہ خود کلیم کرے پھر آپ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر وہاں کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس میں جانوروں کی چربی کا کچھ جز ہے، تو پھر تو وہاں کے تمام مسلمانوں کو مل کے ایجیٹیشن کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے وہ قطرے لازمی قرار دے رکھے، جیسے ہمارے ہاں پیچھے یہ جو لازمی قرار دے دیا گیا تھا کرونا کا انجیکشن، تو وہاں مجبور ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تمام مسلمان مل کے ایجیٹیشن کریں یا پھر ہجرت کر لیں وہاں سے، ایسی جگہ سے۔ ایمان اپنا بچانا بہت ضروری ہے۔ کیا ماں باپ کا خیال رکھنا صرف لڑکوں کا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ ماں باپ اگر ضعیفی کو پہنچ جائیں، کمزور ہو جائیں، تو یہ صرف لڑکوں کا حق نہیں ہے، اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں۔ مگر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، دوسروں کے اثر سے ہم نے باتیں لے لیں کہ یہ صرف مردوں کا حق ہے، مردوں کا حق نہیں ہے، لڑکیوں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بلا کے اپنے پاس رکھیں۔ اگر وہ کمزور حالات کے ہیں تو ان کا کنٹریبیوشن بھی کریں، پیسوں سے ان کی مدد بھی کریں۔ ان کو اگر مان لو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بھی برقرار رہے، تو بند مٹھی انہیں دیں یا کچھ سامان پہنچا دیا کریں، اس طرح کہ انہیں احساس بھی نہ ہو اور ان کی عزت بھی بنی رہے۔ تو یہ تمام اولاد کا کام ہے، صرف لڑکوں کا کام نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں بلوچی کی بات اڑی ہوئی ہے کہ باپ ہی کے گھر میں رہیں گے، وہ لڑکوں ہی کے گھر میں رہیں گے ماں باپ۔ لڑکیوں کو بھی رکھنا چاہیے اور سب کو مل جل کے ان کا خرچ بھی، محبت بھی، وقت بھی، ان کی خدمت بھی، ان کی دوائی دارو سب کچھ سب کو مل کے کرنا چاہیے۔ ان کا سوال یہ ہے اگر لڑکی کی سسرال والے ناراض ہوں اس بات سے، تو پھر تو احتیاط کرنی پڑے گی لڑکی کو، پھر وہ اپنے جو جیب خرچ ہو اس میں سے اپنے ماں باپ پہ خرچ کر سکتی ہے بنا اپنے ہسبینڈ کو بتائے، جو اس نے ہسبینڈ نے دیا ہو جیب خرچ۔ ہسبینڈ اگر ناراض ہوتا ہے اس بات سے، اور اگر اس کا ہسبینڈ راضی ہے اس کے بعد نہیں کر رہی، تو پھر لڑکی گنہگار ہوگی۔ ان کا سوال یہ اپنے گھر کی کھجور سے ہی کھولنا روزہ صحیح ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی، کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، اپنے ہی گھر کی نہیں۔ اب آپ مان لو لندن گئے ہوئے اور وہاں آپ کہاں ڈھونڈتے پھرو گے اپنے گھر کی کھجور؟ ہاں تو کیسی بھی ہو کھجور ہونی چاہیے۔ ہاں تو پھر تو تم اسی چکر میں دیر کر دو گے۔ نہ کھجور سے روزہ کھولنا اپنی نہیں کہیں بھی لکھا ہوا اس حدیث میں۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو بھائی بھائی ایک منٹ۔ ان کا سوال یہ ہے کیا عیسائی عورت سے نکاح کے بعد اسے شریعت کی پابندی کرانا ضروری ہے؟ بھائی ضروری ہے، تبھی آپ کی اولاد بچ پائے گی، کیونکہ اس زمانے میں ویسے تو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، مگر جو زمانہ فتنے کا دور یہ چل رہا ہے، اس میں وہ آ کے اگر مان لو آدھی ننگی اگر عیسائیوں میں گھوم رہی تھی اور وہ یہاں آ کے آپ کے معاشرے میں آدھی ننگی گھومے گی، تو آپ کس طرح برداشت کرو گے؟ آپ کی اولادوں کو اگر اس نے آدھا ننگا گھمانا شروع کر دیا، آپ کس طرح برداشت کرو؟ اس لیے پہلے کمٹمنٹ کرو اس سے، بھائی ہمارے ہاں آنے کے بعد اگر تو عیسائی بھی رہی، ویسے تو مسلمان ہو جا، اگر تو مسلمان نہیں ہوتی تو یہ پردے کی پابندی، نماز کی پابندی تجھے کرنی پڑے گی، ورنہ بالکل اس کے حال پہ چھوڑو اور آپ مسلمانوں میں نکاح کرو۔ کسی بہن کا سوال ہے کہ شوہر نے تنبیہ کرنا چھوڑ دیا، ہاں کہیں جاتی ہوں تو جانے دیتے ہیں، مطلب کسی چیز کے لیے روک ٹوک نہیں کرتے، کیا اس کا کہیں اور وہ ہے یا مجھ سے نالا ہوا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی لیڈی یہ پوچھتی ہے کہ مرد نے تنبیہ کرنا چھوڑ دیا، کیا وہ ناراض ہے یا اس کا کہیں اور معاملہ ہو گیا؟
بھائی وہ ناراض ہے. آپ دیکھو کہ کس وجہ سے. پہلے وہ آپ کو منع کرتا ہوا, آپ نہیں مانتی ہوں گی تو اس نے تنبیہ کرنی چھوڑ دیا, آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اور یہ بہت مطلب سوچنے کی بات ہے. جس کا شوہر ناراض ہے اس کے لیے آسان نہیں ہے آخرت. جس طرح عورتوں کے لیے معاملہ یہ ہے نا کہ بہترین ہے وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں, اس طرح عورت کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بہترین ہے عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہو. اس کے اور جنت کے بیچ میں جس کا شوہر راضی ہو صرف اور صرف موت ہے, ایسی عورت. اس لیے پہلے تلاش کریں اس وجہ کو اور اسے پھر دور کرنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ. باقی انشاءاللہ